الف حرف مد ہے اور یہاں پہ یا مدہ ہے، تو اس کو ہم نے زیادہ کھینچا اور اس کو کم کھینچا۔ یہ مد منفصل کی وجہ سے زیادہ کھینچا ہے اور یہ الف مدہ ہے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچتا ہے۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد ہے یہاں پر، یا اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہوگا۔ اس کو بھی ہمیں کم سے کم 3 الف کھینچنا ہے۔ کیسے کھینچنا ہے؟ حرف مدہ ہے واو، حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی ورڈ میں ہے، تو اب یہاں پر یہ بہت زیادہ کھینچے گا۔ 3 الف تو یہ کھینچتا ہے اور واو مدہ ہی پہلے سے ہی، تو اسے 4 الف کھینچنا ہے، 4 یا 5 تک۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا تشدید کے بعد تشدید والا جو حرف آتا ہے اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مد متصل، مد منفصل اور مد لازم کے بارے میں، جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، زیادہ تر لوگ آپ میں سے نہیں جانتے ہوں گے۔ چلیے ان کو جانتے ہیں، مد متصل اور منفصل کیسے پڑھے جاتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ دیکھیے مد بولتے ہیں کھینچنے کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ مد اور مدہ ایک ہی بات ہوتی ہیں، مفہوم، ترجمہ اور میننگ جو ہوتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ تو یہاں پر کھینچنے کے بارے میں جانیں گے، اس سے پہلے بھی کھینچنے کے بارے میں جانا تھا، آج اور ڈیٹیل میں جانیں گے کس طریقے سے اور مد ہوتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد واجب مبنی اہم ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے جیم ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر حروف مدہ ہوا، الف ہوا نہیں ہوا، یہاں کریں حروف مد کے بعد حمزہ، تو یہاں پر حروف مد الف ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی اسی ورڈ میں ہو، اسی لفظ میں ہو، تو حرف مد کے بعد الف حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ دیکھیے یہ جو لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ مد متصل۔ اب مد متصل کو کتنا کھینچنا پڑتا ہے؟ 3 الف حرف مد کے بعد، یعنی حرف مد حمزہ ہے، اس کے بعد میں جسٹ اسی حرف کے اندر، اسی کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے تو یہاں مد متصل ہوگا۔ اس کو بہت زیادہ کھینچ کر پڑھنا پڑے گا ہمیں۔ کیسے پڑھنا پڑے گا؟ جاء۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، سیئت۔ دیکھیے حرف مد ہے یا، اس کے بعد میں حمزہ آ گیا، تو اب اسے اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا میں نے ابھی کھینچا ہے۔ اب پھر یہاں پر آ جائیے، حرف مدہ ہے واو، حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی ورڈ میں ہے، تو اب یہاں پر یہ بہت زیادہ کھینچے گا۔ 3 الف تو یہ کھینچتا ہے اور واو مدہ ہی پہلے سے ہی، تو اسے 4 الف کھینچنا ہے، 4 یا 5 تک۔ سو، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد متصل۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگا۔ اب جانتے ہیں اگلے مد کو۔ حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، مد جائز ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ ہے، تو یا حرف مد ہوا۔ اب حرف مد کے بعد حمزہ کو دیکھیں، یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، فی الگ ہے اور یہ امرینہ الگ ہے، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد ہے یہاں پر، یا اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہوگا۔ اس کو بھی ہمیں کم سے کم 3 الف کھینچنا ہے۔ کیسے کھینچنا ہے؟ فی امرینہ۔ اب آگے کی مثال دیکھتے ہیں۔ الف کیا ہے؟ یہاں پر حرف مد ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، کیونکہ لا الگ ہے، الہ الگ ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل یاد رکھیں۔ تو اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ لا الہ۔ حرف مد ہے یہاں پر الف، کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر ہوتا ہے الف مدہ ہوتا ہے، تو یہ الف مدہ حرف مد ہوا۔ اب اس کے بعد حمزہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دوسرے کلمے سے آ رہا ہے۔ انزلنا الگ ہے، انا الگ ہے، تو انزلنا دوسرا کلمہ ہوا اور دوسرے کلمے میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ ان باتوں کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، تبھی آپ قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ انا انزلنا۔ تیسری بات کو دیکھتے ہیں اب۔ حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ 1 الف سے زائد یعنی زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اور ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد۔ اب آ جائیے یہاں پر، دیکھیے یہاں پر حمزہ کیا ہے؟ حروف مد ہے۔ کیسے ہے؟ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر کھنچتا ہے، میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ حرف مد یہاں پر حمزہ ہو گیا، اب حمزہ کے بعد میں لام کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ جزم۔ اور یہاں کیا پڑھا ہم نے؟ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو جزم ہے یہاں پر، تو یہاں پر مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو بھی 3 الف 4 الف 5 الف تک کھینچنا ہوتا ہے، لیکن 3 سے کم نہیں کھینچنا۔ کیسے پڑھا جائے گا یہ؟ آل آنا۔ مد کی مثال آ گئی۔ اب دوسری مثال کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر حرف مد کیا ہے؟ الف حرف مد ہے، اور اسی کلمے میں یہاں پر کیا آ رہی ہے؟ تشدید۔ کیا پڑھا نا؟ حرف مد کے بعد والے حرف پر، حرف مد کے بعد والا حرف کیا ہے؟ جیم۔ جیم کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم۔ کتنا کھینچے گا یہ؟ 3 الف کم سے کم، اس سے زیادہ ہی کھینچنا ہے، 3 سے کم نہیں ہو۔ حاجو کا۔ اب یہاں جائیے، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر کھنچتا ہے، تو حرف مد ہوا یہاں پر، یہ صاد حرف مد ہوا۔ اب حرف مد کے بعد میں فا کے اوپر تشدید ہے، اور فا جو آ رہا ہے اگلے حرف پر آ رہا ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا حرف مد کے بعد والے حرف پر، تو صاد حرف مد ہے، اس کے بعد والا حرف فا ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگا، اور یہ کتنا کھنچے گا؟ 3 الف سے زیادہ، کم نہیں ہونا چاہیے۔ والصافات۔ چلیے اب ان کی ہم ہجے کرتے ہیں، ان کو ملانا سیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ ملتے ہیں۔ دوستو ان باتوں کو سیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، لازمی ہے، ورنہ آپ کہیں پر زیادہ کھینچو گے، کہیں پر کم کھینچو گے۔ تو آج آپ کو ایک بات کا معلوم ہوا ہے کہ مد کتنے طریقے کے ہوتے ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ ان کو یاد رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں بول سکتے یا مدہ ہو رہا ہے، نہیں، مد متصل بولیں گے یہاں پر، یاد رکھے گا اس چیز کو۔ کبھی آپ یہ سمجھے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، نہیں، مد متصل ہے اس کا نام۔ اب سین واو مد پہ سو، حمزہ پیش او، سو او، کیونکہ واو مدہ تھوڑا کھنچتا ہے، کتنا کھنچتا تھا؟ سو او۔ اگر واو مدہ ہوتا تو پڑھا جاتا یہ سو او۔ واو مدہ بھی ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر مد متصل ہے، یہ اس کا نام مد متصل ہے، تو یہ اس وجہ سے 3 الف سے زیادہ کھنچتا۔ فا یا مزر فی، حمزہ مین زبر ام، فی ام۔ اب حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل، رازر ری، فی امری، نون الف زبر نا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، یہ کھنچے گا۔ فی امرینا، الف حرف مد ہے، اور یہاں پہ یا مدہ ہے، تو اس کو ہم نے زیادہ کھینچا اور اس کو کم کھینچا۔ یہ مد منفصل کی وجہ سے زیادہ کھینچا ہے، اور یہ الف مدہ ہے، الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچتا ہے۔ لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، اننا۔ یہاں پر 2 قاعدے ہیں، نون کے اوپر تشدید ہے، گننا بھی ہوگا، اور مد منفصل بھی ہے۔ حمزہ نون زبر ان، انا انزل، زبر زل، انا انزل۔ دیکھیں انزل، یہاں بھی میں غنہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا غننے کے ساتھ میں۔ سبق نمبر 10 میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اگر آپ میں سے کسی نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر ضرور دیکھ لیں، اور چینل کے پلے لسٹ میں بھی ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گی۔ نون الف زبر نا، انا انزلنا، حمزہ کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا۔ حرف مد کے بعد والے حرف پر کیا آ رہا ہے؟ جزم، تو مد لازم ہوگا۔ ہا الف مد زبر حاج،
जीम वाव पे जू, हाजू, कब ज़बर का, हाजू का, वाव स्वाद जबर वस। अब यहाँ पर स्वाद क्या है, हरफ मद है, क्योंकि खड़ा ज़बर है स्वाद के ऊपर और खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर खिंचता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हरफ मद के बाद फ़ा है, अगला हरफ क्या है, फ़ा। हमने ऊपर पढ़ा है हरफ मद के बाद वाले हरफ पर अगर तशदीद आती है तो क्या होता है, मद्दे लाजिम, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वस्सॉफ़ा ताज़ेती, वस्सॉफ़ाती। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है इन बातों को आप ज़रूर सीखें, ये बातें आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक मशवरा देता हूं, आप किसी अच्छे कारी से ही अपने बच्चे को पढ़ाएं, तभी आपका बच्चा मुकम्मल कुरान करीम को पढ़ सकता है, या आप भी पढ़ सकते हो। अगर आप कुरान करीम को पढ़ चुके हैं और आपने किसी कारी से नहीं पढ़ा है, बस आपको हमारी वीडियो देखनी है, समझ में आ जाएगा। जहां आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपके लिए आपका भाई बैठा हुआ हूं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह आपकी पूरी मदद करूंगा। अस्सलामु अलैकुम।